السلام علیکم پیارے ناظرین۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نواح بدر میں جا رہا تھا کہ اچانک سے ایک قبر کے گڑھے سے مردہ نکلا اور جس کی گردن میں زنجیر تھی، اور پھر اس نے مجھے آواز دے کر بلایا، اے عبداللہ مجھے پانی پلا۔ اور پھر اسی گڑھے سے ایک اور شخص برآمد ہوا اور اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا۔ پھر اس نے پکار کر کہا، اے عبداللہ اسے پانی نہیں پلانا، اور پھر ساتھ ساتھ اسے کوڑے مارتے رہا یہاں تک کہ وہ اپنے گڑھے کی طرف واپس لوٹ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ اور پھر میں نے عرض کیا، ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اسے دیکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کا دشمن جہل تھا، یعنی اس کا نام ابو جہل تھا، اور وہ اس کا عذاب تھا جو وہ اس سے قیامت تک ہوتا رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ہی آپ کی اونٹنی گم ہو گئی۔ زید ابن سرحد نامی ایک ملازم نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نبی ہیں تو اپنی اونٹنی کے متعلق کیوں نہیں بتا دیتے کہ وہ کہاں ہے؟ ویسے تو ان کا دعویٰ ہے کہ وہ آسمان کی خبریں بتاتے ہیں، مگر وہ اپنی اونٹنی ہی کی خبر نہیں بتا سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فلاں شخص میرے متعلق ایسا کہتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ مجھے جس بات کی خبر دیتا ہے میں اسے جانتا ہوں، اور میں اپنی اونٹنی کے متعلق بھی جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ میری اونٹنی فلاں وادی اور فلاں گھاٹی کے پاس کھڑی ہوئی ہے، اور اس کی نکیر ایک درخت نے پکڑ رکھی ہے، یعنی اس کی نکیر ایک درخت سے اٹکی ہوئی ہے، اور میری اونٹنی وہیں کھڑی ہوئی ہے، جاؤ اسے وہاں سے لے آؤ۔ لہٰذا صحابہ کرام وہاں گئے اور دیکھا تو اونٹنی وہیں کھڑی ہوئی تھی، اور اسی قلعہ میں ایک حسین عورت تھی۔ اس عورت نے مسلمانوں کے لشکر میں ایک حسین مسلمان کو دیکھا اور اس پر فریفتہ ہو گئی، اور پھر اس عورت نے اپنا ایک قاصد بھیجا تاکہ وہ اس مسلمان کو اس عورت کے پاس لے آئے۔ قاصد نے جب اس شخص کو اس کا پیغام دیا تو وہ بولا، تم اسے جا کر کے کہہ دو کہ تم اپنی ظاہری خوبصورتی اور باطنی تم اسے جا کر کہہ دو کہ تم اپنی باطنی اور ظاہری قلعہ اپنے خدا کے لیے ہمیں دے دو۔ پھر عورت نے جواب دیا کہ ظاہری قلعہ تو میں سمجھ گئی، لیکن باطنی قلعہ کو میں نہیں سمجھی کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنا دین بھی خاصی اللہ کے لیے سونپ دے۔ یہ بات سن کر عورت نے بے ساختہ ہو کر کہا کہ میں نے اپنا دل اللہ کو سونپ دیا، اور پھر اس کے بعد اس عورت نے قلعہ کھول دیا، اور پھر مسلمانوں کا لشکر اندر چلا گیا۔ عورت نے اس نوجوان مسلمان سے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ مسلمان ہونا چاہتی ہوں، تو اس مسلمان نے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، اور پھر تم ان کے ہاتھ مسلمان ہو جانا۔ لہٰذا جب اسے امیر لشکر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے جایا گیا تو وہ کہنے لگی، تو میں ان سے بھی زیادہ بڑے شخص کے ہاتھ مسلمان ہوں گی۔ تو پھر آپ نے فرمایا، میرے والد امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر، اور پھر اس نے کہا، ہاں، لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا، اور پھر اس نے حضرت عمر سے بھی یہی کہا کہ میں آپ سے بھی بڑے شخص کے ہاتھ مسلمان ہوں گی، اور پھر حضرت عمر نے فرمایا، اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤ۔ لہٰذا اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کے پاس لے جایا گیا۔ اس عورت نے جو ہی قبر انور کو دیکھا تو کلمہ پڑھ کر اسی وقت جان دے دی۔